الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت بخشی کہ ہم اس کے حبیب کے ذکر کو یہاں جمع ہوئے. اللہ کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنی دنیا بھی سنوارے اور اپنی آخرت بھی سنوارے. عزیزان محترم، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنی دیر تک جتنی دیر تک اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اطمینان میں پاتا ہے، سکون میں پاتا ہے. ساری کائنات میں انسان کو اگر کسی انسان سے سب سے زیادہ محبت رکھنی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بلکہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انہی کی محبت میں ڈوبے رہنے کی ہمیں ترغیب و تلقین ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو دنیا میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام سے وعدہ لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا. ہر پیغمبر سے وعدہ لیا. وعدہ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر اس چیز کو لازم فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہوگا. کیا تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے کہ پورے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ تعالی لما اخذ المیثاق من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا ولذلك صار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وهو آخر من بعث. او فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا، ہر روح کو جمع فرمایا، ہر روح کو پیدا فرمایا، ہر روح کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روح کو جمع فرمایا. تمام لوگوں کی روحیں جمع تھیں. اس وقت پر ہماری روح بھی جمع تھی،
اور تمام لوگوں کی روحیں جمع تھی، جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، دنیا میں بھیج دیا، ان کے علاوہ اور جو کوئی بھی دنیا میں آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان تمام لوگوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع فرمایا، جسے عالم میثاق کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمانے کے بعد سب لوگوں سے وعدہ لیا، فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہر روح نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ روح محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا بیان فرمایا ہے، سب سے بلند و بالا رکھا ہے، سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اونچا فرمایا ہے، اس قدر اونچا فرمایا ہے کہ ہم ساری زندگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کرتے رہیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ عن علی بن ابی طالب انہ قال لم يبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، خالی اسی طریقے سے بھیجا نہیں بلکہ ان سے ایک وعدہ لے کر کے بھیجا۔ بغیر وعدے کے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا نہیں، بغیر وعدے کے کوئی نبی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ وہ وعدہ کون سا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب کو میں بھیج دوں تو تم پر ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ یعنی ہر نبی پر یہ لازم کر دیا گیا کہ ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا جائے گا، اور ان کے زمانے میں اگر ان کو بھیج دیا جائے گا تو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کتاب اس پیغمبر پر نازل ہوگی، جو احکام اس پیغمبر پر نازل ہوں گے، سب منسوخ ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوگا وہی باقی رہنے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لم یبعث اللہ تعالی نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے بعد جتنے نبیوں کو بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 یا اس سے زیادہ پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر پیغمبر سے وعدہ لیا گیا، بغیر وعدے کے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا۔ کیا وعدہ لیا گیا؟ کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا جائے گا، تمہارے زمانے میں بھیج دیا جائے گا، تو تم پر ضروری ہوگا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ اپنی کتاب جو تم پر نازل ہوگی اس کتاب پر لوگوں کو چلانا ختم ہو جائے گا، اب محمد عربی کا دین چلنے والا ہوگا، اب محمد عربی پر نازل احکام پر عمل کرنا ہوگا، تم کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا، تمہارے ماننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا اور ان پر مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی الانبیاء بنا کر کے
کے بھیجا، نبیوں کے بھی نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہر نبی کو ان کا امتی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی شان والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ امتی ہو جانا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ قیامت کے دن کوئی نبی مدد کرنے والا، انا لہا کا مجدہ سنانے والا نہیں ہوگا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مجدہ ہو جائے گا، ان کی شفاعت سے ہر نبی اپنی امتی کی شفاعت فرمائے گا، مگر ان کی شفاعت سے پہلے کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، اور یہ خود ان کی امت کی بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور دیگر انبیاء کرام کو شفاعت کی اجازت دلانے والے ہوں گے۔ ہر اللہ کے محبوب بندے کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو شفاعت محمدی کے صدقے میں ملنے والی ہے، یعنی کل جہاں ان کے صدقے میں ہے۔ انبیاء کی شفاعت بھی شفاعت محمدی ہی کا صدقہ ہے، اولیاء کی شفاعت بھی شفاعت محمدی کا صدقہ ہے۔ شفاعت اگر ہوگی قیامت کے دن تو سب سے پہلے محمد عربی کی شفاعت ہونے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جس طریقے سے نور محمدی کی شان ہے، نور محمدی کی بات ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، قیل ان اللہ تعالی لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبینا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا امرہ ان ينظر الى انوار الانبیاء، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور نبی کو پیدا فرمایا، لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت پر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا گیا، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو انوار پیدا ہیں، انبیاء کرام کو اس کی طرف توجہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ امرہ ان ينظر الى انوار الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فغشیہم من نورہ ما انطقہم اللہ تعالی بہ وقالوا یا ربنا من غشینا نورہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمدی کو انوار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ کا حکم فرمایا، جیسے ہی نور محمدی نے انوار انبیاء پر توجہ فرمائی، گویا کہ یہ حال ہوا کہ اللہ تعالی کے فضل سے نور محمدی تمام انوار انبیاء کو گھیرنے والا نور ہو گیا، اس کے تحت میں سب نور چھپ گئے اور نور مصطفیٰ اجاگر ہو کر کے ظاہر ہونے لگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، یہ کون سا نور ہے جو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ چکا ہے، ہم اس کے تحت آ چکے ہیں اور وہ ہم پر غالب نور آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ، فرمایا کہ یہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے جو تم پر غالب فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے، ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنایا جائے گا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میرے محمد پر ایمان لاؤ گے تو نبی رہو گے، اگر میرے محمد پر ایمان نہ لاؤ تو نبی نہ بنایا جائے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ خدا نے اپنے آخری نبی محمد عربی کو ایسا نبی بنایا ہے کہ ان پر ایمان لانا انبیاء کے لیے ضروری کر دیا گیا، حالانکہ انبیاء خود ایک اپنے آپ میں ایک اونچا مقام رکھنے والی ہستی ہیں، اپنے آپ میں ایک بلند و بالا مقام و با کمال ہستی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال ایسا بخشا ہے کہ مخلوق میں کوئی انبیاء کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو غیر نبی ہے وہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، بہت اعلیٰ ترین مقام انہیں اللہ نے بخشا ہے۔ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر، بہت سارے انبیاء کرام پر فضیلت بخشی ہے، اور ہر نبی پر فضیلت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی۔ تو انبیاء کرام کے انوار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، آمنا بہ و بنبوتہ، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں ان پر اور ان کی نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تم پر گواہ ہو جاؤں۔ انبیاء کے انوار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے انبیاء کرام کے انوار نے عرض کیا
اے رب ذوالجلال بے شک تو ہمارے اس قول پر گواہ ہو جا، تو اسی کے تحت آیت مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نور مصطفیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے انوار پر اپنی تجلی فرماؤ۔ جب وہ انبیاء کرام کے انوار پر اپنی تجلی فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ انوار انبیاء پر نور مصطفیٰ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ نور مصطفیٰ کی چمک میں انوار انبیاء کی چمک باقی نہیں بچتی ہے۔ اس وقت پر انبیاء کے انوار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یہ کون سا نور ہے جو ہم پر اس قدر غالب فرما دیا گیا ہے کہ ہم خود اس کے تحت میں آ چکے ہیں اور اس کی روشنی میں ہماری روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ رب ذوالجلال کا جواب ملتا ہے، یہ نور محمد ہے، یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ نبی آخر الزماں کا نور ہے، تم ان پر ایمان لاؤ گے نبی بنایا جائے گا ورنہ نہیں بنایا جائے گا۔ انبیاء نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال ہم ایمان لاتے ہیں محمد عربی پر، ایمان لاتے ہیں ان کی نبوت پر۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تم پر گواہ ہو جاؤں؟ انبیاء نے فرمایا پروردگار بے شک تو گواہ ہو جا۔ تو اس واقعے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا کہ آپ کے نور سے ہر نور کو منور فرمایا، آپ کے نور سے ہر نور کو منور فرمایا۔ اور جب وہ نور منور کر دیا تمام کائنات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان بخشی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر نور بخشا گیا ہے تو وہ رسول اللہ کے صدقے میں ہی نور انہیں اس کائنات کے ذروں کو عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا، اس قدر بلند و بالا فرمایا کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، آدم علیہ السلام کی کنیت تھی ابو محمد، یعنی محمد کے والد، محمد کے والد ان کی کنیت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ پروردگار ابو محمد، محمد کے والد مجھے کنیت دیے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اسی کو بیان فرمایا گیا ہے، وَيَرَى أَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ لِمَا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اے اللہ تو نے مجھے ابو محمد کی کنیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آتا ہے، یا آدم ارفع راسک، فرفع راسہ فرآ نورا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے ابو محمد بنایا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اپنے سر کو اٹھا کے عرش کی طرف دیکھو۔ جب عرش کی طرف وہ سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک نور انہیں نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا ربی ما ھذا النور، اے اللہ یہ کیا نور ہے، اس کی اتنی بلند و بالا شان تو نے عطا فرمائی ہے؟ قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا، فرماتے ہیں ولا خلقت سماء ولا ارضا، فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام سن لیں، یہ میرے نبی آخر الزماں کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ آسمانوں میں ان کا نام احمد ہوگا، زمینوں میں ان کا نام محمد ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں نہ پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا فرماتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان و عظمت کا بیان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ ہم کیا جانتے ہیں ان کی حقیقت کو؟
اللہ کے رسول نے فرمایا لا یعرف حقیقت الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہم کیا جانیں گے؟ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں، روایتوں میں جو چیز ہم تک پہنچی ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب حال یہ ہے کہ پڑھنے سے دور تو ہیں ہی، مگر پڑھنے سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ کسی مجلس میں شریک ہونا بھی لوگوں کو دشوار گزرنے لگا ہے۔ وقت کی کمی لوگوں کو نظر آتی ہے، مگر یہی کوئی نیا فلم ریلیز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کسی بھی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ وقت میں ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج کے نوجوانوں کا جو حال بنتا جا رہا ہے، لہو و لعب کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، گناہ کے لیے پلاننگ کر کے وقت کو بنایا جاتا ہے، وقت کو سیو کیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے، 3-4 گھنٹے کا وقت اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا زندگی دیا جانا اس قدر بھی ہم پر یہ ضروری نہیں کرتا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کے لیے وقت کو نکالیں، ہم رسول اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے اپنے وقت میں پلاننگ کر کے وقت کو بچا کر کے مصطفیٰ کا ذکر سنیں۔ یہ تو ہمارے ایمان والا ہونے کا حق ہے کہ ہم مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سماعت کریں۔ اگر ہم ان کا ذکر نہ سن سکیں، ہم اگر ان کے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی روح کو تازگی نہ دے سکے تو پھر کس فائدے کی ہماری زندگی ہے؟ کیا کام کا یہ ہمارا جینا ہے؟ کیا کام کا یہ ہمارا دنیا میں آنا ہے؟ دنیا میں آنا اسی لیے ہے کہ ہم مصطفیٰ کے وفادار ہو جائیں، دنیا میں جینا اسی لیے ہے کہ مصطفیٰ کے وفادار ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ حق ادا نہ کیا تو کس فائدے کی یہ زندگی؟ ہمیں ملنا ہے رزق کس کے صدقے میں ملنا ہے؟ ہمیں نعمت ملنا ہے کس کے صدقے میں ملنا ہے؟ ہمیں زندگی ملنا ہے کس کے صدقے میں ملنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ یعطی، میرے سوا کوئی بانٹنے والا ہے ہی نہیں اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے۔ آج جب ہم کل صبح اپنے رزق کی تلاش میں جو اٹھتے ہیں، شام تک کے ہمیں جو کمائی ملنی ہے جس سے ہم اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہیں، یہ دینے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ پیارے قاسم نعمت اللہ نے جن کو بنایا ہے وہی دینے والے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس انہی کا ذکر سننے کو وقت نہیں ہے۔ کس فائدے کی یہ زندگی ہے عزیزو؟ یاد رکھیں کہ جب بھی موقع ملے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے اس ذکر کے موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ انبیاء نے جن کے تحت ماتحتی میں آ کر کے اپنی کامیابی جانا، انبیاء کے انوار کو نور کی چمک واقعی میں اگر ملی ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ کسی نبی کو اتباع نبی کے بغیر چارہ نہیں ہے، اتباع محمد عربی کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ہم اور آپ ہمہ شمہ کہاں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ انبیاء کو جب ان کا ساتھ دینا لازم کر دیا گیا ہے، انبیاء کو جب ان کے طریقے پر چلنا لازم کر دیا گیا ہے، تو ہم اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے، کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا فرماتا، نہ آسمانوں کو پیدا فرماتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، امام حاکم نے روایت کیا ایک حدیث مبارکہ کو، فرمایا ان آدم علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام رأى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی العرش وان اللہ تعالی قال لآدم لولا محمد ما خلقتک۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش معلی پر اپنی نگاہوں کو ڈالا تو آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد عربی کے نام کو آپ نے دیکھ لیا، محمد عربی کے نام کو جب آپ نے دیکھ لیا تو عرض کیا پروردگار سے، پروردگار یہ تیرے نام کے ساتھ ملایا ہوا نام کس کا ہے جو نام محمد نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے آدم یہ محمد وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میں نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ کائنات کو پیدا فرماتا۔ طبقات الاصفہانیین کے اندر ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو امام حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت فرمایا ہے، اوحی اللہ الی عیسیٰ
کہ اے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وَمُرْ أُمَّتَكَ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ، اپنی امت کو حکم دو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی امت کو حکم دو کہ وہ حضرت محمد عربی پر ایمان لائیں، تم بھی ایمان لاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پھر بیان فرمایا گیا، فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارِ۔ فرماتے ہیں کہ روایت میں کیا آتا ہے، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ، اگر محمد عربی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا فرماتا، نہ جنت کو پیدا فرماتا، نہ جہنم کو پیدا فرماتا۔ سب کچھ بنایا گیا ہے تو انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کی جان ہے، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔ فرماتے ہیں کہ جب عرش اعظم کو بنایا گیا تو اس کو پانی پر رکھا گیا تو عرش اعظم تھر تھرانے لگا، تو جب اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا تو سکون آ گیا، اس میں ٹھہرا ہوا گیا۔ تو فرمایا کیا پتہ چلتا ہے، عرش اعظم کی طرف کو اگر مٹایا جا سکتا ہے تو نام مصطفیٰ سے مٹایا جا سکتا ہے، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا۔ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام سبکی نے اسی کو برقرار رکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو یہ حدیث مبارکہ ہے، اسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور امام سبکی نے اس صحیح قرار دینے کو برقرار رکھا۔ سوچنے کی بات ہے عزیزو، آج ہم نے مطالعے سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور آج 1400 سال بعد کوئی بدبخت دنیا میں آ کر کے ہمیں رسول اللہ کی محبت میں کوئی بات یا کوئی حدیث سنائیں تو یہ صحیح، یہ ضعیف، یہ غلط، یہ مردود، یہ مقبول، یہ بتانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے رسول کی معرفت حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رسول کی شان و عظمت کو ہم جانیں، تبھی تو ہم اس کو جواب دیں گے، منہ موڑ کر کے، منہ توڑ کر کے جواب دیں گے۔ اے عقل کے اندھے، اے جاہل انسان، تو نے جانا ہی کتنا ہے، تو نے پڑھا ہی کتنا ہے؟ آج یہ جو تیری زبان درازی ہو رہی ہے یہ تیری جہالت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ زمانے آدم میں ان کی شان کا بیان ہوتا رہا، زمانے شیش میں ان کی شان کا بیان ہوتا رہا، زمانے نوح میں ان کی شان بیان ہوتی رہی، زمانے ابراہیم میں ان کی شان بیان ہوتی رہی، زمانے اسماعیل میں ان کی شان بیان ہوتی رہی، زمانے موسیٰ میں ان کی شان بیان ہوتی رہی، زمانے داؤد میں ان کی شان بیان ہوتی رہی، حتیٰ کہ زمانے عیسیٰ میں ان کی شان بیان ہوتی رہی۔ آج بھی شان بیان ہو رہی ہے، کل قیامت میں بھی ان کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت و شان بخشی ہے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شان خدا نے بخشی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سب سر آنکھوں پر مسلم ہے۔ وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، انہی سے ہر انسان پیدا ہوا، مگر یہ سب کچھ اپنی جگہ پر مسلم، مگر شان محمدی سب سے بلند و بالا خدا نے بنایا۔ شان و عظمت ان کو اللہ نے سب سے بلند و بالا بخشا ہے، وہ ایسی شان و عظمت ہے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ
اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں یا رسول اللہ، ذرا مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر سنو اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، عقل کے اندھے، تعصب کے اندھے جو دشمنی کو اپنے دل میں پالے پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب سے نکالنے کی کوشش کی، مگر حدیث کو تم کتاب میں رکھو یا نکالو فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رجال الغیب خبر دیتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، حدیثیں باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے ولی جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اللہ کے ولی ظاہری سند کو نہیں دیکھتے ہیں، باطنی سند کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ اولیاء دو طریقے سے اس کو صحیح جانتے ہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے کوئی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ دو کون سے طریقے ہیں؟ یا تو کشف کے ذریعے جو خدا انہیں روحانی علم عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے اس حدیث کو صحیح جان لیتے ہیں، یا پھر رجال الغیب سند بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اس حدیث کو اولیاء نے بھی بیان فرمایا ہے، محدثین نے بھی بیان فرمایا ہے۔ پتہ چلتا ہے کتاب میں رہنے نہ رہنے سے فرق نہیں پڑنے والا ہے، ولی کی نگاہ ولایت حدیث کو بتانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من نورہ، یعنی اپنے نور خاص سے، اپنے فضل خاص سے، اپنے قرب خاص سے، اپنی عطا خاص سے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں ایسے رکھا جس طریقے سے اس نے پسند فرمایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کیسا ہے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور وہاں پر موجود رہا۔ امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام زین العابدین اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہیں، وہ شہزادے کس کے ہیں؟ امام حسین شہید کربلا کے۔ امام حسین شہزادے کس کے ہیں؟ فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنی سند سے، روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام۔ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے نور کو پیدا فرمایا اپنے قرب خاص میں 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مجھے رکھا تھا، یعنی میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اب اسی کی طرف فرماتے ہیں فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، اللہ نے جس طرح پسند فرمایا اس نور کو اپنے قرب خاص میں رہنے کی اجازت عطا فرمائے، اور وہ رب ذوالجلال کے جلووں میں درجہ بدرجہ منزل بمنزل قرب میں اللہ تعالیٰ کے اور ترقی پاتا رہا۔ اللہ کی نگاہ رحمت خاص میں اسے جلوہ ہونا اور جلوہ فرمانا نصیب فرمایا گیا۔ پھر فرماتے ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، نہ اس وقت پر لوح محفوظ بنایا گیا تھا، نہ قلم کو بنایا گیا تھا، نہ جنت کو بنایا گیا تھا، نہ دوزخ کو بنایا گیا تھا، نہ فرشتے کو بنایا گیا تھا، نہ آسمان کو بنایا گیا تھا، نہ زمین کو بنایا گیا تھا، نہ سورج کو بنایا گیا تھا، نہ چاند کو بنایا گیا تھا، نہ جن کو بنایا گیا تھا، نہ انسان کو بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس قدر بلند و بالا فرمایا، اپنے قرب خاص سے ان کے نور کو ایسے پیدا فرمایا کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ اب یہ 14,000 سال کیسے ہیں خدا جانے، دنیا کے 24 گھنٹوں کا حساب لگانا ہے یا آخرت کا دن جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔
اگر 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا تو کروڑوں سال ہو جائیں گے، لاکھوں سال ہو جائیں گے. ہمیں گنتی ہاتھ سے کرنا مشکل ہو جائے گا، بیٹھ کر کے قلم لے کر کے حساب لگانا ہوگا یا کیلکولیٹر کے ذریعے حساب لگا کر کے اندازہ لگانا ہوگا. وہ تو رب تعالیٰ ہی بہتر جانے اور اس کے حبیب جانے کس طریقے سے اللہ نے انہیں شان بخشی ہے. بس ہمیں تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ایسا نوازا کہ ان جیسا کسی کو نہیں عطا فرمایا. پھر فرماتے ہیں فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو اس نور کے 4 حصے فرمائے. کتنے حصے فرمائے؟ 4 حصے فرمائے. اور اس میں سے فخلق من جزء الاول القلم ومن الثاني لوح ومن الثالث عرش. اللہ تعالیٰ نے 4 حصے پیدا کیے اس نور کے. پہلے پھر 4 حصوں میں سے ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے سے عرش اعظم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے جس نور کے اثر سے جو پیدا ہوا عرش ہے وہ عرش کیوں بے چین ہے؟ راز سمجھ میں آتا ہے کہ عرش کیوں کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا. یعنی وہ اپنے سکون کو تلاش کر رہا تھا. مصطفیٰ پیارے کا نام جب آ گیا تو سکون اسے میسر آ گیا. یعنی وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جا رہا ہے. یعنی کل شیء یرجع الی اصلہ دلیل بنتی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے، رحم خاص سے، کرم خاص سے، قرب خاص سے اور قدرت خاص سے رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا. اس نور سے جب سب کو بخشش ہے زندگی، سب کو زندگی بخشی گئی. عرش کو جب پیدا کیا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا ہے. تو 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس کا جدا ہوا تب پھر اسے سکون کی جستجو ہوئی. نام محمد لکھ دیا گیا، سکون حاصل ہو گیا. نام محمد وہ ہے جو عرش کو سکون دینے والا ہے. اب بے سکونی کا رونا ہم روتے ہیں، سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں. کیسے سکون ملے گا؟ عرش کا سکون جس ذات سے رکھا گیا ہے وہی ذات کائنات کے لیے سکون والی بنائی گئی ہے. نبی کے نام سے دل کو منور کر لو، نبی کے نام سے دل کو روشن کر لو، نبی کی محبت سے دل کو لبریز کر لو تو سکون ہی سکون ملنے والا. وہ کیسا سکون تھا؟ کربلا کے میدان میں بھی سکون نظر آ رہا ہے، بدر کے میدان میں بھی سکون نظر آ رہا ہے. سر کٹائے جا رہے ہیں، بے سکونی نظر نہیں آ رہی ہے. وہ کیسا سکون ہے؟ نام محمد کو دل میں بسایا، عشق مصطفیٰ کو دل میں بسایا، محبت مصطفیٰ کو دل میں بسایا اور اس سے ایسے بسایا کہ جان بھی جائے تو فکر و غم نہیں نظر آتی. جان جانے کا بھی احساس نہیں ہے، بس ہے کہ بس اس ہستی کی جو شان و قدر ہے اس کو باقی رکھا جائے. پھر فرماتے ہیں ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء. پھر فرماتے جو چوتھا حصہ، 3 حصے کیے گئے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا گیا. 3 حصے تو ادھر چلے گئے، چوتھا حصہ باقی ہے. پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے. پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے. اس میں سے فخلق من الاول حملۃ العرش ومن الثانی الکرسی ومن الثالث باقی الملائکہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول حصہ جو اس چوتھے حصے کے 4 حصوں میں کے اول حصے سے وہ ملائکہ کو پیدا فرمایا جو عرش اعظم کو اٹھانے والے ہیں. عرش اعظم کو اٹھانے والے ملائکہ کو پیدا فرمایا. اور اس کے بعد پھر اس کے چوتھے کے جو 4 حصے ہوئے اس میں سے دوسرے سے کرسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کرسی کو کیسے فرمایا؟ آیت الکرسی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کرسی بنائی ہے وہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی اللہ نے بنائی ہے. زمین و آسمان کو گھیرنے والی کرسی ہے. اور یہ کرسی بنائی گئی ہے تو کس سے بنائی گئی ہے؟ رسول اللہ کے نور کے 4 حصوں میں کے چوتھے حصے کے ایک پھر 4 حصہ کیا گیا تو چوتھے کے 4 میں کے ایک حصے سے کرسی کو بنائی گئی. پھر نور مصطفیٰ کی شان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے برتری کا حال کیا ہوگا؟ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقتک. اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تمہیں نہ بنایا جاتا، تمہیں پیدا نہ کیا جاتا. گویا کہ بتایا جا رہا ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.
اور پھر اس چوتھے کے تیسرے حصے سے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا. ثم قسم الرابع، پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ تھا اس کے 4 حصے کیے گئے. پہلے 4 حصے کیے گئے، اس میں سے ایک سے جو ہے قلم، لوح، عرش کو بنایا گیا. اس کے بعد جو چوتھا تھا اس کے 4 حصے کیے گئے. اس سے پھر وہ ملائکہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اس کے بعد کرسی، اس کے بعد تمام ملائکہ کو بنایا گیا. چوتھا حصہ بچا، پھر اس چوتھے کے پھر 4 حصے کیے گئے. فخلق من الاول السماوات ومن الثانی الارضین، پھر اس میں سے پہلے سے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا گیا. اس کے دوسرے سے پھر 7 زمینوں کو پیدا فرمایا گیا. اس کے تیسرے سے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا گیا. پھر جو چوتھا بچا اس چوتھے کے 4 حصے کیے گئے. پھر اس چوتھے کے 4 حصے کیے گئے تو فخلق من الاول نور ابصار المؤمنین، مومنوں کے نگاہوں کی بصیرت کو پیدا فرمایا. اسی کو رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی مومن کی نظر فراست کا نور نور مصطفیٰ سے منور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نور قلوبہم، اولیاء اللہ کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا. وہ کیا ہے؟ معرفت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. معرفت باللہ، اللہ کی معرفت جو ہوتی ہے کس نور سے ہوتی ہے؟ وہ نور مصطفیٰ کا حصہ ہے. اور پھر اس میں سے تیسرا جو ہے اسے نور انسہم وہو التوحید، اور انسانوں کے نور کو پیدا فرمایا. وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک جانا جس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، اس روشنی کو پیدا فرمایا. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. پتہ کیا چلتا ہے؟ نور مصطفیٰ کی شان خدا نے کیسے بلند و بالا بنائی ہے. ہے کوئی جاننے والا؟ ہے کوئی بتانے والا؟ خدا کی قسم کوئی بتا نہ سکے، خدا کی قسم کوئی جان نہ سکے آپ کے مرتبے کو. اگر یہ حدیث ہمیں خود مصطفیٰ نے نہ بتائی ہوتی، اگر یہ حدیث ہمیں رسول اللہ کی زبان سے زمانے عالم میں وجود نہ پائی ہوتی تو ہم نہ جانتے کہ کیا شان ان کو اللہ نے بخشا ہے. جب یہ حدیث آ گئی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اندھے شیشوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ نے ہمیں بڑی شان والا نبی بخشا. ہم یہ سنیں گے ہی نہیں تو ہماری قوم کو کیا بتائیں گے؟ ہماری اولاد کو ہم کیا بتائیں گے؟ سننا ہم پر ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں بیٹا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو آخری نبی جانتے ہیں، وہ کون ہے ذرا سنو تو صحیح. جان پہ بن آئے کل کوئی تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو کبھی بھی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گردن رہے یا اڑ جائے فرق نہیں پڑتا ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہنا چاہیے، جاری ہی رہنا ہے، قیامت تک کے جاری رہنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا تو کیسا وقت آیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کیسا عظیم وقت آ رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے والدہ کی کوکھ میں جلوہ فرمانے کا وقت آیا ہے۔ ان کے والدہ کی کوکھ میں جلوہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ حال کیسا ہے؟ حضرت امام ابو نعیم کس سے روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں، حضرت روایت فرماتے ہیں، ایک روایت ہے، وعن شداد ابن اوس ان رجلا من بنی عامر سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی عامر کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے ما حقیقت و امریکہ، اے اللہ کے رسول آپ کے معاملے کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا بتائیں، سنو میری شان کیا ہے۔ انی دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دعا ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ میں مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ میری ہی لیے دعا مانگی تھی، مجھے ہی بھیجے جانے کی دعا مانگی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کسی بھی قوم کی طرف بھیجا جا سکتا تھا، پیدا کسی بھی قوم میں کر دیا جا سکتا تھا، جس قوم میں نبی چلے جائیں پیدا ہو جائے وہی قوم افضل و اعلیٰ ہو جائے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میری قوم میں بھیجا جائے، میری نسل میں بھیجا جائے۔ اور بھی انبیاء ہیں بہت سارے، ان کے ساتھ بھیجا جا سکتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کہ میری نسل میں بھیج دے پروردگار، میری قوم میں بھیج دے پروردگار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وبشرا اخی عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری وہ سنایا کرتے تھے کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، احمد جن کا نام ہے، وہ سنایا جانے والا بشرا، وہ سنائے جانے والی بشارت خوشخبری میں ہی ہوں۔ وَأَنِّي كُنْتُ وَأَنَّهَا، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب مجھے اپنی کوکھ میں لیا، میری والدہ نے جب ان کو کوکھ میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان کی کوکھ میں لیا گیا تو حال کیا ہوا؟ حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان من دلالت حمل آمنہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کل دابت لقریش نطقت تلک اللیلہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں جلوہ فرما ہوا، اس دن قریش کے جتنے جانور تھے تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرما دی۔ فرماتے وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ وہو امام الدنیا وسراج اہلہا، فرماتے ہیں ورب الکعبہ، فرماتے ہیں یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان دے دی کہ وہ اس رات، جس رات حضرت بی بی آمنہ کے کوکھ میں نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا، اس وقت پر تمام جانوروں کو پتہ چل گیا کہ آج نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن میں جلوہ فرما چکا ہے، اور اس نور مصطفیٰ کے جلوہ فرمائی کا بیان زبان حال سے وہ جانور دیتے ہیں، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضرت آمنہ اب حمل سے ہو گئی ہیں، امام دنیا اور امام دنیا والوں کے لیے جو روشنی کا چراغ ہے جسے سراجم منیرہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ جلوہ فرما آمنہ کے کوکھ میں ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت پر دنیا میں کسی بادشاہ کا کوئی تخت ایسا باقی نہیں بچا جو اوندھا نہ گرا ہو، دنیا میں کسی بادشاہ کا تخت ایسا نہیں باقی بچا کہ جو اس حالت میں ہو اوندھا گر گیا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے تخت والو سنو، تخت پر بیٹھ کر کے تم بادشاہ نہیں بنے ہو، بادشاہ وہ ہے جو تمہارے تختوں کو پلٹ دینے والا بنا کر کے پیدا کیا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین ہیں، سید الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کو ان کے اشاروں پر عطا فرما دیا۔ ارے دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آسمان کو روشنی دینے والا، دنیا کو روشنی دینے والا سورج ان کے اشاروں پر فرما دیا گیا، چاند کو ان کے اشاروں کا غلام بنا دیا گیا، وہ نبی سرور کون و مکان تشریف لا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں
اور جو جانور تھے مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہوئے دوڑ رہے ہیں۔ اور آج ہم خوشخبری سنائیں تو بدعت و شرک ہو جاتا۔ تعجب کی بات ہے کہ آج ہم اگر خوشخبری سنائیں، بھئی مبارک ہو رسول اللہ کا میلاد آ رہا ہے، آج ہی کے دن رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، وہ آئے تو ہمیں ہدایت ملی، وہ آئے تو ہمیں قرآن ملا، وہ آئے تو ہمیں خدا کی معرفت ملے، وہ آئے تو ہمیں توحید کیا ہے سمجھ میں آیا۔ توحید کو بتانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم توحید کو کیا سمجھ پاتے؟ وہ صدقہ ان کا ہے جو ہمیں اللہ نے بخشا ہے، ان کی آمد ہی کا تو صدقہ ہے۔ ہم اگر خوشخبری دے رہے بدعت شرک ہے، اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں بانٹو تو کوئی بدعت شرک نہیں یاد آتا، اپنے گھروں میں شادیوں کی مبارکبادیاں دیو تو کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حرمت نہیں۔ جب بھی بات نبی کی آ جاتی ہے سب فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ ارے شیطان کے بندے، تو شیطان کی صفت اب اختیار کر چکا ہے، تو جان تیرا آقا شیطان جانے ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین، ہمارے مولا تو رحمت للعالمین ہیں، ہمارے رہبر تو رحمت للعالمین ہیں، ہمارے سرور تو سید الانبیاء ہیں، ہمارے رہبر تو خاتم النبیین ہیں، ہمیں ان سے تعلق ہے۔ تجھے خوشی نہیں ہوگی، تجھے دلیل کی حاجت ہوگی، ہمیں خوشی ہے، کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ ہمارے لیے صد افتخار بات ہے۔ جانور ادھر سے ادھر، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب میں ایک دوسرے کو بشارتیں سنا رہے ہیں۔ اے لوگوں جان لو، آج آمینہ کے کوکھ میں نور مصطفیٰ جلوہ فرما چکا ہے۔ اب ان قریب 9 مہینوں کے بعد رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ فرمانے والے ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، عالم کو ہدایت سے منور کرنے والے ہیں، عالم کو خدا کی وحدانیت سے روشناس کرانے والے، عالم کو توحید کا سبق دینے آنے والے ہیں۔ یہ ہم اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ توحید بتانے والے نبی آنے والے آ چکے، یہ خوشی ہے، آنے والے ہیں، یہ خوشی ہے، ہر لمحہ خوشی ہی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شان والا نبی بخشا ہے تو پھر کس لیے شان کا ذکر نہ ہو؟ کسی ایرے غیرے کا ذکر تھوڑی کیا جا رہا ہے، کسی پارٹی کا لیڈر کا ذکر تھوڑی کیا جا رہا ہے، کسی ملک کے بادشاہ یا پریزیڈنٹ کا ذکر تھوڑی کیا جا رہا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، اس ملک کے بادشاہ کو چاہنے والے جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو کتنے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو رسول اللہ کا ملک بنا دیا ہے، پورے عالم کا ان کا ملک بنا دیا ہے، ان کے اشاروں پر عالم کی کنجیوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا ہے۔ وہ جو چاہیں عطا کرے، جسے چاہے جو نعمت دینا چاہے دے دے، ان کا حکم عالم میں نافذ ہو کر ہی رہے گا، کوئی ان کے حکم کو روکنے والا نہیں ہے۔ جب خدا نے ہمیں حقیقت میں مالک و مختار نبی عطا فرمایا ہے اور ہمیں رحمتوں والا نبی عطا فرمایا ہے تو ہم خوشی نہ منائیں تو کیا غم منائیں؟ خوشی ہی منائیں گے۔ غم کس بات کا؟ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ رسول اللہ کا چاہنے والا کوئی غم میں کیسے رہ سکتا ہے؟ جب بھی وہ یاد آتے ہیں ہر غم کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور پھر فرماتے ہیں اسی طریقے سے زمین کے جانور، زمین کے واسی رہنے والے جتنے ہیں سبوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا لی، سمندر کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ سمندر کے رہنے والے بھی اس کونے سے اس کونے میں جا کر کے بشارتیں سنا رہے ہیں۔ لوگوں، اے سمندر کے رہنے والی مخلوق سنو، جن کے صدقے میں تمہیں ہمیں سمندر کو جہاں کو پیدا کیا گیا،
وہ نبی آخر الزمان جن کی آمد کا مجدہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر نبی کی زبانی سنایا گیا، وہ نبی دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں۔ اب ان کا وجود ان کی والدہ کے کوکھ میں جلوہ فرما چکا، اب وہ جلوہ فرمانے والے ہیں، کچھ ہی لمحے ہیں، کچھ ہی مہینے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِّن شُهُورِ حَمَلَهُ، فرماتے یہ حال کیا تھا؟ ایک مرتبہ کا نہیں، ہر مہینے ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے تھے۔ جتنے مہینے والدہ کی کوکھ میں رہے ہر مہینے بشارت دے رہے ہیں۔ عقل کے اندھو، جب سمندر کے مخلوق، زمین کی مخلوق، جانوروں کو اتنا شعور ہے، رسول اللہ کی آمد پر ایک دوسرے کو خوشیاں دینا، عقل والا اللہ نے انسان کو بنایا ہے، ہوش والا انسان کو بنایا ہے، اشرف مخلوقات دوسری مخلوق سے زیادہ علم اور عقل، فہم، فراست اللہ نے بخشا ہے، تو کیا یہ اس کا حق نہیں کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منایا جائیں، خوشیوں کا اہتمام کیا جائے، ایک دوسرے کو خوشیوں کی مبارکباد پیش کی جائے؟ اس کی مبارکباد پیش نہ کریں تو پھر کس چیز کی مبارکباد پیش کریں گے؟ کسی ملک کے کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کی مبارکباد دیں گے؟ وہ کیا فائدہ تمہیں، تمہاری دنیا ہی بننے والی ہے، وہ چند ٹکڑے پھینک دے گا، اس کو بھی جو ٹکڑے ملے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے، تمہیں بھی جو ملنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا، کائنات کو جو ملنا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملنا۔ تو جن کے صدقے میں سب کچھ ملنا ہے ان سے رشتہ کیوں نہیں جوڑا جائے؟ ان سے کیوں اپنے تعلق کو نہ جوڑا جائے؟ اگر ہم ان سے جڑ گئے تو پھر کسی سے جڑنے کی حاجت نہیں، ان سے ہمارا تعلق ہو گیا، وہ فرما دیں کہ یہ میرا ہے تو بس، وہ فرما دیں کہ یہ میرا ہے تو دنیا میں بھی ان کے ہیں، قبر میں بھی ان کے ہیں، حشر میں بھی ان کے ہیں، جنت میں بھی ان کے، ہر جگہ کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نداء فی الارض و نداء فی السماء، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں ہر مہینے ندا کی جاتی تھی کہ یعنی ان ابشروا فقد آنا ان یظہر ابو القاسم میمونا مبارکا، فرماتے ہیں سنو اے لوگو، خوشیاں مناؤ، مبارکبادیاں پاؤ کہ کچھ ہی قریب، کچھ ہی دنوں بعد ابو القاسم دنیا میں تشریف لانے والے، محمد عربی دنیا میں تشریف لانے والے۔ آسمانوں میں ندا ہو رہی ہے، زمینوں میں ندا ہو رہی ہے، اور آج ہم خوشیاں نہ منائیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، سمجھنے والی بات ہے کہ خوشی نہ منائیں تو کیا غم منائیں؟ غم تو شیطان نے منایا تھا، غم تو شیطان نے منایا، دھاڑے مار مار کر کے رویا تھا۔ جس دن رسول اللہ کو پیدا کیا گیا اس دن پوری کائنات میں اگر کسی نے رویا ہے تو وہ شیطان رویا۔ شیطان بہت ہی کم مرتبہ رویا ہے، ایک جب اسے جنت سے نکالا گیا تو چیخے مار مار کے رویا ہے، اور دوسری مرتبہ اگر وہ رویا ہے تو رسول اللہ کے پیدا ہونے پر رویا، یعنی اس کو بھی احساس ہے کہ میں نے اپنی ضد سے کیا کیا گنوا دیا، اپنی انا کو لے کر کے کیا کیا گنوا دیا۔ کم سے کم اس کو تو احساس ہے، اتنا احساس ان کو بھی نہیں ہے۔ شیطان کو تو احساس ہے کہ میں نے کیا کیا گنوا دیا ہے، رو رہا ہے، دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے کہ آہ یہ مجھ سے چھوٹ گیا، رحمت مجھ سے چھوٹ گئی۔ کل تم بھی قیامت میں رو گے، اگر آج یہاں پر رسول اللہ کے آمد پر خوشی سے محروم ہو جاؤ گے تو کل قیامت میں رو گے، مگر آج جو ان کی آمد پر مسرور ہے کل قیامت میں مسرور رہنے والا، آج جو یہاں ان سے شادماں ہے کل قیامت میں شاداں و فرحاں رہنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی والدہ کے کوکھ میں کتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت اس سے متصل ایک روایت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے کوکھ میں منتقل ہوا، جس دن نور مصطفیٰ حضرت بی بی آمنہ کے کوکھ میں منتقل ہوا، اس وقت پر معجزات جو کرامتیں ظاہر ہوئیں، خرق عادت جو چیز ظاہر ہوئی، ان میں سے ایک تو جانوروں کا بولنا، زبان آ جانا،
مبارکبادیاں دینا. اچھا اس کے بعد پھر دوسری کیا ہے؟ لم یبق فی تلک اللیلۃ دار الا اشرقت ولا مکان الا دخلہ النور ولا دابۃ الا نطقت. فرماتے ہیں کہ اس رات میں کوئی گھر ایسا نہ بچا کہ جس میں روشنی نہ آ گئی ہو، کوئی مکان ایسا نہ بچا کہ جس میں روشنی نہ آئی ہو. یعنی ہر گھر میں روشنی آ گئی، ہر مکان میں روشنی آ گئی. جانوروں کو بولنا بولی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے مہینے سرکار اپنی والدہ کی کوکھ میں تھے ان کے گھر میں کبھی رات میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں آئی. کائنات کو روشن کرنے والا نبی معظم، نبی منور، جس کو اللہ نے نور آیا تمہارے پاس فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، جن کی حقیقت کو نور سے تعبیر کیا گیا، وہ نور جب آئے تو ان کی ماں کے گھر میں اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کائنات روشن ہو رہی ہے اور ماں کا گھر اندھیرے میں رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ ہے کہ پہلے ماں کا گھر روشن ہوگا، پھر وہ روشنی عالم کو منور کرتی چلی جائے. یعنی رسول اللہ جیسے ہی ان کی والدہ کی کوکھ میں آئے پیٹ سے روشنی پھوٹنے لگی، علاقے کے ہر گھر میں روشنی آ گئی، ہر گھر کو روشن کر دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ ان کی سہیلیاں پوچھا کرتی تھیں کہ اے آمنہ اتنی پریشانی کے دن ہیں، تیل آسانی سے تھوڑی ملتا ہے جو رات رات بھر چراغ جلا کر کے رکھتی ہو، کیا ضرورت ہے رات بھر چراغ جلانے کی؟ ضرورت ختم ہو جائے، کھانا پینا ہو جائے تو چراغ بجھا دیا کرو. خاموخواہ کہ رات بھر تیل جلا کر کے فائدہ کیا ہے جبکہ تم کو سو جانا ہے، اس روشنی سے کوئی فائدہ پانا ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب سے میری کوکھ میں اللہ نے میرے بیٹے کو جلوہ فرمایا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کبھی رات میں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں آئی. یعنی گویا کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے اندھیروں میں اجالا بن کر کے جسے بھیجا جانے والا ہے، اندھیروں کو اجالا کیا ہوتا ہے جسے بتایا جانے والا ہے، جس کے ذریعے علم آنے والا ہے، وہ آخری نبی محمد عربی ماں کی کوکھ میں جلوہ فرما یہ روشنی ہے. پھر اس کے بعد میں حضرت ابی زکریا یحییٰ ابن عائس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کی کوکھ میں 9 مہینے مکمل رہے. 9 مہینے مکمل رہے اور پھر حالت کیا ہے؟ لا تشکو وجعا ولا مخصا ولا ریحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء وكانت تقول والله ما رأيت من حمل هو اخف منه ولا اعظم برکہ. فرماتے ہیں سنو فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ اپنی والدہ کے بطن مبارک میں 9 مہینے رہے اور 9 مہینے رہنے کے بعد بھی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیٹ میں وزن محسوس ہوا، نہ مجھے اور کوئی تکلیف ہوئی جس طرح کی تکلیف عام طور پر حاملہ عورتوں کو ہوتی ہے. کسی کے پیر پھول جاتے ہیں، کسی کے کمر میں درد، تو کسی کے پیٹ میں درد، تو کسی کے بدن میں درد، تو کسی کو اٹھنا دشوار، تو کسی کو بیٹھنا دشوار، تو کسی کو لیٹنا دشوار. یعنی تکلیف سہ کر کے ایک ماں 9 مہینے تک تکلیف برداشت کر کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کا بہت بڑا درجہ. مگر فرماتے ہیں کہ جو سارے عالم کو راحت دینے والا نبی ہے، جس کے وجود سے رحمت ملنے والی ہے، وہ اپنی ماں کی کوکھ میں اور ماں کو تکلیف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں، گویا کہ رسول اللہ ان کو راحت پہنچا رہے ہیں. ان کی والدہ فرماتی ہیں کوئی تکلیف مجھے میسر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائے وہ بھی مجھے کوئی تکلیف میسر نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کیا حال ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کا دنیا میں تشریف لانا ایسا ہے کہ سارے عالم کو روشن کر دیا، سارے عالم کو روشن کر دیا گیا ہے. کیسے روشن کر دیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان کیسے بیان کی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے لما حضرت آمنہ الولادہ قال للملائکہ
افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا کرامۃ لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت رسول اللہ کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ کے لیے وضع حمل کا وقت قریب آیا، اس وقت پر تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دو، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، اور اس دن سورج کو ایک خاص نور عظیم کا لباس پہنایا گیا، اور پھر اس سال اللہ تعالیٰ نے ہر حاملہ عورت کو مصطفیٰ پیارے کی کرامت میں، مصطفیٰ پیارے کی شان کی برکت سے یہ حکم فرمایا کہ اس سال جس ماں نے بھی بچہ جنا وہ لڑکا ہی جنا گیا، اس سال کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی جس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اس سال پوری دنیا میں لڑکے ہی پیدا کیے گئے۔ یہ شان مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا جب وقت آیا، روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید عبد الملک النسابوری فی کتاب المعجم الکبیر کما نقل عنہ صاحب کتاب السعادت والبشرى عن کعب فی حدیث طویل ورواہ ابو نعیم من حدیث ابن عباس قال كانت آمنہ تحدث وتقول، فرماتے ہیں کہ یہ کن کن لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اس کو بیان کیا گیا مواہب لدنیا میں، اس کو بیان ہو رہا ہے، اور بھی کن کن جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ذکر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے بھی روایت فرمایا اور دوسری جگہوں سے بھی روایت کی گئی۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے کہا کرتی تھیں کہ جب میرے ولادت کا وقت قریب ہوتا چلا گیا تو آنے والے میرے پاس آیا کرتے تھے کہ اور مجھے بشارتیں اور خوشخبریاں سنا کر چلے جایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے حمل کے 6 مہینے مکمل ہو گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے یا آمنہ انکی حملتی بخیر العالمین، فرماتے فاذا ولدتہ فسمیہ محمدا واکتمی شانک، قالت فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس 6 مہینے مکمل ہو گئے، میرے خواب میں ایک آنے والے آئے اور مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، اے آمنہ بہت ہی شان والی ہو تم کہ تم نے جس کو اپنے کوکھ میں لیا ہے وہ پورے عالم کا سب سے بہترین وجود، سب سے بہترین ہستی اللہ نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں جس کو سب سے بہتر بنایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کا نام محمد رکھ دینا اور اپنے معاملے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، بھی چھپا کے رکھنا۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھی ہے جو وقت آ گیا میرے قریب، وقت جب ولادت کا وقت آ گیا، فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور میں اپنے گھر میں ہوں، تنہا ہوں۔ اس وقت پر سمعت وجبۃ عظیمۃ وامرا عظیما حالنی ثم رأیت کأن جناح طائر ابیض قد مسح علی فؤادی فذهب عني الرعب، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت بی بی آمنہ اپنے گھر میں ہیں۔ وہ جو ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اس قریب وقت کے ہونے سے ان کو کچھ گھبراہٹ سے، کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ اکیلی تھیں، وہاں پر کوئی اور ان کو تسلی دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت پر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ سفید پروں والی کوئی ہستی میرے پاس آ گئی اور اس نے اپنے پر کو میرے سینے پر رکھا تو جو کچھ گھبراہٹ، جو کچھ بے چینی میرے سینے میں تھی سب دور ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں اور مجھے کوئی درد، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ جیسے ہی میں جب پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ پورے عالم کو ایک نور نے گھیر لیا۔
اب فرماتے ہیں کہ روایت میں فرماتے ہیں فتناولتها فاصابني نور عال، فرماتے ہیں جب میں نے ایک طرف نظر کر کے دیکھا تو پورے عالم کو روشن کرنے والا ایک نور مجھے نظر آ رہا ہے۔ پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کھجور کے درختوں کی طرح لمبی لمبی عورتیں تھیں، ان کو دیکھا گویا کہ وہ عبد مناف کی بچیوں میں سے، ان کی بیٹیوں میں سے کوئی تھیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے قریب رہیں یہاں تک کہ قال فی غیر هذه روایت فقلنا لی نحن آسیہ و امرأة فرعون، نحن آسیہ امرأة فرعون۔ ایک اور روایت میں اس حدیث کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عورتیں جو بڑی بڑی اونچے قد والی تھیں میرے قریب آئیں، ان میں سے ایک نے کہا میں آسیہ ہوں جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت بی بی آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا تھا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا تھا۔ وہ فرماتی ہیں وہ مریم ابنت عمران، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک فرماتی ہیں کہ میں مریم ہوں، ایک فرماتی ہیں کہ آسیہ، وہ دونوں آ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر حور ہیں، تمام حوریں ہیں جو تشریف فرما ہیں۔ اور یہ حال کیا ہے کہ ایک کذالک اذا بدیباج ابیض قد مد بین السماء والارض واذا بقائل یقول عن اعین خذه عن اعین الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم اباريق من فضة ثم نظرت فاذا انا بقطعة من الطير فقد اقبلت حتى غطت حجرتي۔ آپ فرماتے ہیں جو حالتیں جو اس وقت پر جو تحیر العقول جو واقعات پیش آئے، نور ہی نور نظر آیا اور بشارتیں دینے والے افراد نظر آئے ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے قد والی عورتیں تھیں۔ بعض روایت میں حضرت بی بی آسیہ بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک پورے آسمان کو گھیرنے والا سفید کپڑا لایا جا رہا ہے، سفیدی میں نور ہی نور میں عجیب الغریب واقعات کا رونما ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پھر فرماتے ہیں کہ جب فکشف اللہ عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں سے حجاب کو ہٹا دیا، ایسی نور بخشا گیا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ پھر فرماتے وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، اور میں نے 3 جھنڈوں کو لگائے ہوئے دیکھا، عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا ہے، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا ہے، اور ایک کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ وقت ولادت کا ہوا اور وقت ولادت فوضعت محمدا، تو میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن دیا، وہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ فنظرت الیہ فاذا ہوا ساجد، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں، رسول اللہ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں ہیں۔ قد رفع اصبعیہ الی السماء کالمتضرع المبتہل ثم رأیت سحابۃ بیضاء قد اقبلت من السماء حتى غشیته فغیبته عنی ثم سمعت منادیا ینادی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ گویا کہ آسمان سے ایک ابر کا سفید ٹکڑا آیا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور پھر اس گھیرے میں وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے، اور میں نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں لو لے جاؤ انہیں زمین و آسمان کی سیر کرا دینا، مشرق و مغرب کی سیر کرا دینا، سمندر کے گہرائیوں میں سیر کرا دینا، تاکہ ہر کوئی جان لے کہ محمد عربی دنیا میں تشریف لا چکے۔ فرماتے اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو اہل سمندر، اہل زمین، اہل آسمان جو ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے رہے کہ محمد عربی آنے والے ہیں، ان کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، خوب اچھی طریقے سے پہچان کرائی جا رہی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پورے رشتہ دار کہیں بھی اور دوڑ کے چلے آتے دیکھنے کے لیے،
باپ سے ماں سے بھلے ہی جھگڑے ہوتے ہیں مگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ تو جھگڑوں کی حالت میں بھی آ جاتے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے تو ان کے بچوں کو دیکھنے کے لیے ضرور چلے جاتے ہیں, اور جو آ نہیں سکتے ان کے پاس بچوں کو لا کر کے دکھا دیا جاتا ہے. خوشیوں کو آپس میں بانٹا جاتا ہے. تو یہی حال یہاں پر ہو رہا ہے. ساری مخلوقیں تو وہاں آ نہیں سکتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. میرے محبوب دنیا میں جلوہ فرما ہو چکے, میرے محبوب کے چہرے کی زیارت تمام مخلوق کو کرا دی جائے. ہر کسی نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لی, ہر ایک نے رسول اللہ کو پہچان لیا. اس سے پتہ ہمیں کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد پر, رسول اللہ کی ولادت پر جس قدر خوشیوں اور شان کا اہتمام کیا گیا ہے, ہم اس میں کا 100 میں کا ایک حصہ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی آمد پر بے حد خوشیوں کا اظہار کیا جائے, اپنے گھروں میں سجاوٹ کا اہتمام کیا جائے, اور اپنے گلی کوچوں کو سجایا جائے, تاکہ دنیا کو دکھا دے کہ لوگوں آج جو آیا تھا 1400 سال پہلے, اور اس کا نور ایسا تھا کہ کائنات کو چمکانے والا تھا. کائنات جس کے نور کے صدقے میں بنائی گئی ہے, یہ سورج جس کے صدقے میں بنایا گیا ہے, یہ سب رسول اللہ کے نور کا صدقہ ہے جو عطا کیا. عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا کس قدر یہ بیان کریں کم ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے. یہاں پر 2 چیزیں بھی ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خوشیوں کا اہتمام کرنا غلط نہیں ہے, بلکہ یہ ملائکہ کی سنت ہے, اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعارف جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اس دن, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اس دن پیدا ہوئے تو تمام مخلوق کو تعارف حاصل کرایا گیا, تعارف دیا گیا ہے. دیکھ لو پہچان لو یہ محمد عربی ہیں, دیکھ لو پہچان لو یہ محمد عربی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بتایا گیا. جب اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جھنڈے لے کر کے آئے, جھنڈے لگائے گئے کہ نہیں لگائے گئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ پیدا ہو رہے ہیں تو مشرق میں اور مغرب میں جھنڈا لگا کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ نبی جو آئے ہیں ان کی حکومت مشرق میں بھی چلنے والی ہے, مغرب میں بھی چلنے والی ہے. ایک چھوٹا سے حصے کے مالک نہیں ہے, کائنات کے مالک بنا کر کے بھیجا گیا. ان کے نام کا جھنڈا لگا دیا گیا, کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا لگا دیا گیا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ اس گھر کی طرف جھک گیا تھا. کعبۃ اللہ اس گھر کی طرف جس گھر میں رسول اللہ پیدا ہوئے جھک گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر کعبۃ اللہ کے بت اوندھے گر گئے تھے, سارے بت اوندھے گر گئے, سارے بادشاہوں کے تخت اوندھے گر گئے. کعبۃ اللہ رسول اللہ کے گھر کی طرف جھک گیا. پتہ کیا چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے والا نبی آ گیا. ساری دنیا کے سروں کو جس کی طرف رخ کر کے جھکا دیا جائے گا, کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا, اس قبلہ بنانے والے نبی کی آمد آ گئی. اب یہاں دیکھیں کعبۃ اللہ نے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو جھکا دیا, تو رسول اللہ نے کعبے کی محبت میں پورے انسانوں کے سروں کو اس کی طرف جھکا دیا. آج بھی نماز پڑھی جاتی ہے, ہم سجدہ کعبہ کو نہیں کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. ہمارا قبلہ بنا دیا گیا. کعبہ نے جب اپنا قبلہ رسول اللہ کو بنا لیا, رسول اللہ نے کعبہ کو سارے جہاں کا قبلہ بنا دیا. جو بھی رسول اللہ کے پاس جھک جاتا ہے شان والا بنا دیا جاتا ہے, جو اکڑ جاتا ہے وہ بچوں کے ہاتھوں سے کٹ کے لعنتی بنا دیا جاتا ہے. ابو جہل اکڑ گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے کاٹ دیا. آج بھی ابو جہل کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حقارت سے لیا جاتا ہے, مگر جب بھی کعبہ کا نام آتا ہے تو دلوں میں سکون آ جاتا ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے. جو ایک مرتبہ دیکھ چکا ہے وہ 1000 مرتبہ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے, جو نہیں دیکھا زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کرتا.
جو دیکھ چکا وہ 1000 مرتبہ کی تمنا کرتا ہے، جو نہ دیکھا وہ 1 مرتبہ کی تمنا کرتا ہے۔ وہ کعبے کو شان ہے تو رسول اللہ کی شان بجا لانے کا صدقہ ہے۔ ہم اگر شان بجا لائیں گے تو ہمیں بھی رفتیں ملنے والی، ہم اگر محبت ادا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو ہمیں بھی شان ملنے والی۔ اور اگر ہم چاہیں گے کہ ہم یہ سب کچھ نہ کریں اور ہمیں عزت مل جائے، خاک ملنے والی ہے، سوائے حقارت و نفرت کے کیا ہمیں ملنے والا ہے؟ جب ہم اپنے محسن کو بھلا دیں تو ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، وہ سب سے بڑے محسن جن کو اللہ نے ہم پر احسان کرنے والا بنا کر کے بھیجا، وہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اپنی اوقات بھر جس قدر اللہ نے ہمیں طاقت بخشی ہے، اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دے اللہ کے فضل و رحمت ملنے پر جس قدر بھی خرچ کرو، خوشیوں کا اہتمام کرو، وہ کم ہی ہوگا۔ مال کو جمع کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ خرچ کیا کرو۔ پھر لوگ بولتے کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی، اللہ نے حکم فرمایا تبھی تو خرچ کرتے ہیں۔ ہم گھر کو سجا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کو سجانے والا ایمان سے نبی آج آیا، آج کے دن دنیا میں آیا ہے، اور اس آنے کا ہی یہ صلہ ہے، یہ حصہ ہے کہ آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، روایتوں کی عبارتوں کے پڑھنے میں جو کچھ بھول چوک غفلت سہو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلطی جو کچھ ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کا صدقہ عطا فرما، ان کی رحمتوں کا حصہ عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں بامراد فرما، قبر میں بھی بامراد فرما، حشر میں بھی بامراد فرما، جنت میں بھی بامراد فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد سے مالا مال فرما، جو غریب ہے مولا انہیں غربت سے دوری عطا فرما، نجات عطا فرما۔ پروردگار جو قرض دار انہیں قرض سے نجات عطا فرما، ہم تمام کی رزق حلال میں کمائی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں میں محبت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، یتیموں، بیواؤں، بے یسیروں، بے سہاروں کے سہارے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کی محبت میں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبنا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ہفتے کے دن بعد نماز عشاء حسین پور جو انکڑلے کے پاس گاؤں ہے، اس گاؤں میں انشاءاللہ میلاد النبی کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد پھر اتوار کے دن انشاءاللہ بعد نماز عشاء محفل نعت، پھر اس کے بعد بیان BC کالونی میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو سلسلہ ہے تسلسل ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بیتم چلہ، اور اس کے بعد پھر لال مسجد میں رات میں بیان ہوگا۔ جلوس جس دن نکالا جائے گا جلوس کا بالخصوص اہتمام کریں، جلوس میں شریک رہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے وہ علاقے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کی محبت میں ہم ایک ہیں یہ دنیا کو بتانا ہے۔ ہم آپس میں بہت جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے نفرتیں بہت ہیں، مگر جہاں نام مصطفیٰ کا آتا ہے ہم ایک ہیں، یہ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے دنیا کو؟ جہاں نام مصطفیٰ کا آ جائے گا ہم ایک ہیں، جہاں نام جب ذات مصطفیٰ کی بات آ جائے گی ہم ایک ہیں، بھلے ہی ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، مگر جب بات محمد عربی کی آ جاتی ہے تو ہمارا جھگڑا جائے جہنم میں، ہم تو مصطفیٰ پہ قربان ہونے والے ہیں۔ ہم کسی کی جان لینے نہیں جمع ہوتے ہیں، ہم جان پہلے حمد عطا کرتے ہیں، اس لیے جان دینے کی نیت سے ہم جمع ہوتے ہیں۔ ہماری جان وہ قبول کر لیں یہ ہماری کامیابی، ہمارا نکلنا وہ قبول کر لیں یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ ضرور ہمیں کرنا ہے، اس پر خیال رکھیں۔ اپنے دوست احباب پاس پڑوس محلے والوں کو ترغیب دیں۔ یاد رکھیں کہ جلوس کو پھوڑنے کی توڑنے کی کوشش نہ کریں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی، ذکر کی محفل کے ساتھ ہمیں جلوس مکمل کرنا ہے، اور دنیا والوں کو ہمارا اپنا سلیقہ دکھانا ہے،
ہم جس نبی کی آمد میں خوش ہو رہے ہیں وہ خوشی ان کے صدقے میں جو ہمیں ملی ہے وہ نبی کی تعلیم کیا ہے. ناچنا کودنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. چیخ و پکار، ناچ گانا، اچھلنا کودنا، بینڈ باجے یہ ہمارا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اٹھوں صلی اللہ کہتے کہتے. یہ درس دینا ہے، سبق دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اس راستے پر آ جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے. نجات کا راستہ وہ ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ بتانا ہے. اس کے لیے آپ لوگ کوشش کریں اپنے دوست احباب کو ایک کرنے کی، جوڑنے کی. اور انشاءاللہ جو 28 تاریخ کا دن ہے، صبح 9 بجے یہاں سے جلوس نکلے گا. جیسا دہائیوں سے چلا رہا ہے، تقریباً 70 سال سے یہ جلوس بیگن پلی میں جاری ہے، وہ اسی طریقے سے آج بھی جاری ہے. الحمدللہ یہیں سے درگاہ کے پاس سے جو جلوس نکلا کرتا تھا اسی طریقے سے آپ لوگ بھی آئے. پرانی روایت کو نہ توڑیں، پرانے طریقے کو نہ توڑیں. ہم نیا طریقہ نہیں بنا سکتے، ہماری اتنی طاقت نہیں. جو ہے اسے خراب نہ کریں، جو ہے اسے برباد نہ کریں، اس کو اور آگے بڑھائیں تاکہ آپ کی بھی عزت ہو، پوری دنیا کی عزت ہو، پوری قوم کی عزت ہو، پورے شہر کی عزت ہو، پورے گاؤں کے مسلمانوں کی عزت ہو. مسلمان ایک ہیں، یہ میسج دینا ہے. لڑنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے. ہاں کبھی وقت آ جائے تو جان سب سے پہلے کون دے گا یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. جان سب کی حاضر ہے. لینے والا چن لے جس کو لینا چاہتا ہے. تو چن لے کس کو لینا ہے. جان دینے تو سب حاضر ہیں. دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہے لوگو تم ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کر کے تکلیف دیتے، اس سے پہلے ہم سب کو ختم کر دو. چن لو کس کو مارنا ہے، مارتے جاؤ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مرنا تو ہے ہی، خوش قسمتی جو ان کے نام پر مر جائیں. یہ میسج ہمیں دینا، اس کے لیے جمع ہو جائیں. آپ لوگ سب جمع ہوں انشاءاللہ. آپ اپنے احباب میں یہ میسج پھیلائیں، دوستوں تک پہنچائیں اور خصوصی اہتمام اس دن کریں تاکہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائیں.